السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، قریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایسی بابرکت سفر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ سفر جو کسی عام کتاب کا نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کے کلام کا سفر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جاتی ہے، اور سمجھی ہی نہیں جاتی بلکہ جیتی جاتی ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، فکر کی تطہیر ہے، دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے۔ تو ہم ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 12 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ہود کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سورۃ ہود کا نام جو ہے وہ اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ پچھلی صورت اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی۔ تو صاحب کا صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے ہیں، اور سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی جو ہے وہ وضاحت اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت کے برپا ہونے میں شک کرتی ہیں، اور انہیں دلائل سے سمجھایا بھی گیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی قوم کو جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس صورت کے انداز بیان میں ہولناکیاں اور اللہ تعالیٰ کی غضب ناکیاں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس صورت کی تاثیر نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ برا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، شیبتنی ہودا والواقیہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ اما یتساءلون نے اور اذا الشمس کورت نے جو ہے وہ برا کر دیا۔ تو یعنی آپ علیہ السلام کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ آخرت کے واقعات، آخرت کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کے تذکرے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے جب ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھاپا بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ عروج پکڑ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ صورتوں نے برا کر دی ہے، یعنی ان کی وجہ سے میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ برا ہو رہا ہوں، کیونکہ ان میں جو ہے وہ جہنم کے واقعات اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھتا ہے، اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، پھر اسے ایک ہوتا ہے روایتی انداز میں قرآن کو پڑھنا، ایک ہے پورا غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، اس کی مفاہیم پر غور و فکر کرنا، اس کے تراجم پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی و مفہوم پہ غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، پھر جو ہے وہ امیجن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کی ہولناکیاں جو ہیں وہ آخرت کے واقعات، قیامت کے دن کے سارے معاملات جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صورتوں نے جو ہے وہ مجھے یعنی برا کر دی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے دنیا میں تمہیں جس نے زندگی گزارنے کا بہترین ساز و سامان دے رکھا ہے، اور ہر فضل والے کو اسی نے فضل دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَا اسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کی ہے، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور یہ کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بس ایسے ہی یہ جادو کی باتیں ہیں۔ یعنی اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانو جس نے عطا ہوئی زندگی گزارنے اور اس کے جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اس کا ذکر بجا لانا، اور انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی بے مقصد اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد ہے، اس کا ایک ایم ہے۔ وہ کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس کی عبادت کر کے جو ہے وہ اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اعراض کی صورت میں جو ہے وہ عذاب کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی دھمکی بھی دی ہے۔ مشرکین عرب کو اپنے شرکیہ عقائد اور نامعقول اعمال سے توبہ استغفار کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اعراض کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ کہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ خوشخبری دینے والا یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب بھی دے گا۔ اگر تم پھر گئے تو یقیناً تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا بھی ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشرکین عرب آخرت کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کو جو ہے وہ جادو قرار دیتے تھے۔ تو مشرکین عرب جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہی نہ تھے، تو آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کے کو جو ہے وہ کہتے تھے یہ تو صرف اور صرف جادو ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بیوقوف تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتا اور اس کی نافرمانی پر عذاب آتا، لیکن ابھی تک ہم پر عذاب نہیں آیا، ہم اس کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور عذاب نہیں ہم پر آتا۔ اگر یہ اللہ کا واقعی سچا رسول ہوتا تو ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا سچا رسول ہی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر تو ان کو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور کہیں گے یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو یقیناً اگر ہم ان سے عذاب کو جو ہے وہ مدت تک یعنی تھوڑی مہلت تک ان کو مؤخر کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ تو ان سے آپ کہہ دو کہ سن لو، جس دن ان پر یہ عذاب آئے گا نا، تو آئے گا پھر ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور انہی کو جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ گھیرے میں لیا جائے گا جس کے بدلے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب کی دھمکی بھی دی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کاج روی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی ہیں، تو یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں، تو ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، اور نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
خوشی اور اسی کے ساتھ تکلیف تنگ دستی میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کو عظیم اور خوبصورت جو ہے وہ توازن عطا کرتی ہے۔ جو شخص اسلامی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس کی زندگی میں کبھی توازن نہیں آتا، وہ اپنی خوشی میں بھی کبھی توازن رکھ نہیں پاتا، نہ غمی کی حالت میں خود کو قابو میں رکھ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ انی انہ لفریح فخور الا الذین صابروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اس سے اس کی جو وہ رحمت جو ہے وہ چھین لے تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید ہو جاتا ہے، بے حد ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اگر ہم اس سے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اس سے پہنچی ہے تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ یقیناً وہ بہت جو ہے وہ پھولنے والا ہو جاتا ہے، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو یہ لوگ جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے۔ تو ان کا تو یہ یعنی عمل نہیں ہوتا، یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ادروائز باقی جتنے بھی لوگ ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ جو نعمت عطا کی ہے آزمائش کے طور پر چھینتا ہے تو وہ بڑے نشکرے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ اتر آتی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جب کو پریشانیوں مصیبتوں کے بعد ان کو کوئی خوشی دی جاتی ہے تو وہ فخر کرنے لگتی ہیں، یعنی اپنے آپ پر اتراتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، یا جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اب ہم پر جو ہے وہ آسانیاں آئی ہیں تب جا کر۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پرستوں کا جو ہے آخرت میں انجام کیا ہوگا اس حوالے سے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ ہم پر دولت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ غریب اور مسکین ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے مذہب سے راضی ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو یقیناً ہم حق پر ہیں، اگر مسلمان جو ہیں حق پر ہوتے تو ان کے پاس جو ہے وہ یہ مال و دولت ہوتا، تو اب یہ غریب مسکین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے اس سے پسند نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ نہیں نظریہ تھا، تو بعض مسلمان بھی اس نقطۂ نظر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ تو جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو پورا پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں سے جو ہے وہ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو وہ کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یعنی جو شخص جو ہے وہ دنیا کے مال و ملال کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ آخرت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو دنیا کا مال و ملال دے کے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ شکری نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑا مال و ملال ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بلکہ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی بیویوں سے ایلا کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک الگ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا نما یعنی کمرہ وغیرہ ٹائپ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے وہ جا کے نا وہ ایام گزارنے لگے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو لیٹے کس چیز پہ ہیں؟ یعنی ایک کھجور کی چھال کی چٹائی بنی ہوئی ہے اس پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جو تکیہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے کھجور کے وہ چھال وغیرہ بڑی ہوئی ہے، اور ساتھ جو ہے ایک پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کھجور کی چھال پر لیٹنے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نرم و نازک جو ہے وہ جسم ہے، اور اس میں جو ہے وہ کھجور کی چھال چبھنے کی وجہ سے وہ نشانات وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسو کسریٰ کے لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے، زیور ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمایا لَهُمُ الدُّنْیَا وَلَنَا الْآخِرَۃُ، اے عمر ان کے لیے دنیا میں یہ ساری آرائشی زیب و زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آخرت میں سارا کچھ رکھا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا دیکھ کے مال و ملال جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں جو ہے وہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان اقوام کا ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا جن کو جو ہے وہ عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو جو ہے وہ 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اقوام کے پاس ان کے انبیاء تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی، ان کی جو ہے وہ ان کے نام ماننے کی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی، مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور ان کی تعلیمات میں شک کرنے والے تھے، تو اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آیا، اور اپنی وہ تمام تر طاقت کے باوجود بھی ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید کی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دیتے ہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ لوگوں کو واعظ کیا، تبلیغ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیں، لیکن ان کا وہ کیا کام تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر ایک دردناک جو ہے وہ دن کا عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ قوم نے ان کی دعوت پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں جواب دیا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے، قبول کرتے، ان پر ایمان لے کے آتے، انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے، پس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں جا جا کے جو ہے وہ عذاب لے کے، اگر تو سچا ہے تو کہتے ہیں عذاب آ جائے گا یا ایسے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا، یعنی جب 950 سال کی محنت کے باوجود بھی قوم انکار پر جو ہے وہ ڈٹی رہی، تو تب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور مایوسی کا اظہار کیا، تب اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ جو سردار لوگ گزرتے پوچھتے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں صورتحال سے آگاہ کرے، تو وہ جب ان کو بتاتے کہ بھئی ہم یہ کشتی بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اب عذاب آنے والا ہے، تو وہ مذاق و ٹھٹھا کرتے، یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا تو آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ کہاں جو ہے وہ کشتی چلے گی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پورے یقین سے کہتے کہ پانی آئے گا اور یہ کشتی چلے گی، جس طرح تم نے مذاق کر رہے ہو نا، اس دن ہم تمہاری حالت دیکھ کر ہنسیں گے۔ تو جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت متعین کر دیا اور نشانی قائم کر دی کہ جب فلاں تنور سے جو ہے وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ عذاب کا آغاز ہو گیا۔ تب مومنوں اور اپنے اہل خانہ اور ہر جاندار کا جوڑا نر اور مادہ اس میں سوار کر لینا، بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والے کسی کو مت بٹھانا، خواہ وہ آپ کا اہل خانہ میں ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کیوں نہ ہو، جو ایمان نہیں لے کے اس کو کبھی بھی جو ہے اس پہ سوار نہیں کرنا۔ تو یعنی بعض لوگوں کا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھتے ہیں بھائی ان سے جو ہے وہ کسی کی ترقی کو دیکھا نہیں جاتا، یعنی بعض اوقات انسان کو اللہ نے کوئی فضل اور رحمت کی ہو، یعنی اس کو جو ہے کسی اونچے مقام پر پہنچانا ہو، تو بعض لوگ ایسے بس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، بس باتیں کرتے ہیں بھائی اس نے نہیں کامیاب ہونا، وہ اس نے نہیں ایسے ہی ہونا، اگر یہ کامیاب ہو گیا اس کو یہ عہدہ نہیں ملنا، اس طرح یعنی اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اسی طرح جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کشتی بنا رہا ہے بھائی پانی کہاں سے آئے گا، جب کشتی بن گئی یہ چلے گی کیسی، جب جو ہے وہ چلی تو پھر یہ رکے گی کیسی، اس طرح کے الٹے جو ہے وہ سوال کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارا معاملہ، جب اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ بنایا کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ چلی بھی۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے سے جو ہے وہ مکالمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا نا جو ایمان نہ لایا وہ اپنے آپ کے گھر والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی سوار نہیں کرنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام
کی بیوی جو تھی وہ مشرکہ تھی، تو ایمان نہیں لائی تھی۔ تو بچوں پر عام طور پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر دیر جو ہے وہ اپنی ماں کی صحبت میں رہتے ہیں، ماں کی جو ہے وہ تربیت گاہ میں جو ہے وہ زیادہ دیر ان کو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان نہ لایا۔ جب عذاب کا آغاز ہوا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، تو وہ چونکہ منکر تھا تو سوار نہ ہوا۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دے کر مان جائے، تو اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، یعنی وہ کشتی جب چلی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، تو اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ان قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، یعنی میں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا تو جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچانے والا بھائی تجھے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ موج عائل ہوتی ہے تو وہ غرق یہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا بھائی آج سوار ہو جا، ایمان لے آ، اب بھی وقت ہے۔ کہنے لگا وہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ یعنی بے چاند چیزوں پر ہوتا ہے، اس کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ بھائی جو چیز کے اندر جان نہیں ہے وہ تجھے کیسے جو ہے وہ تیری مدد کر سکے گا، یا کیسے جو ہے وہ تیری پکار کو سن سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو حی القیوم ہے۔ اس طرح جب بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے لگا تو آخر بیٹا تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہ کر سکے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسے بچانے کی استدعا کی۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو بچاؤں گا، تو یہ میرا سگا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا جس کی یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، من الجاہلین، یعنی جو جاہل ہیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً معذرت کرتے ہوئے عرض کی قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا میں سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم ہی نہیں ہے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کی، معافی مانگی کہ اگر اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ یعنی میں نے ایسا سوال کیا ہے جو میرے لیے یعنی لائق نہیں تھا، میری شان شیان کے لائق نہیں تھا، تو مجھے معاف فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عذاب کا اختتام ہوا، کشتی جو ہے وہ بطور نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قوم عاد کا، یعنی تو قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ہے وہ عروج عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ لوگ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، توحید کی بجائے شرک کرنے لگتے ہیں، قوم نوح کی طرح بتوں کو پوجنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف جھوٹ باندھنے والے ہو۔ تو قوم نے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے کی بجائے جواب دیتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا ہے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز نہیں چھوڑنے والے، اور نہ کسی طرح جو ہے تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ مزید انہوں نے ہود علیہ السلام کو اپنے بزرگوں اور معبودوں کی جو ہے وہ دھمکی دی، کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔
کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی۔ کہنے لگے کہ باز آ جا، ورنہ پھر ہمیں نہ کچھ کہنا اگر ہمارے معبودوں نے تجھے کوئی مصیبت پہنچا دی، تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی۔ تو اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس چیز سے بڑی ہوں جس کو تم شریک بناتی ہو۔ یعنی وہی جواب، وہی انداز جو آج کل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے اگر ایسے کیا تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ بابا جی کی آپ نے چارپائی پر جو ہے وہ ایسی یعنی ان کی نافرمانی کی تو تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارے گھر بار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی بعض لوگوں کے نظریات ابھی بھی ہیں۔ یعنی چند سال قبل جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک علاقے میں ایک یعنی وہ مزار کے اوپر نا ایک درخت تھا، تو لوگوں کا یعنی شرکیہ نظریہ اس قدر مضبوط ہو گیا بھئی جو اس کو جو ہے وہ اکھیرے گا یعنی اس کو کاٹے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ کاٹنے نہیں دیتے۔ محکمہ نہر کی جو بڑی بڑی بلڈوزر ہوتی ہیں، کرینیں ہوتی ہیں، وہ بے بس ہو گئی ہیں، تو یہاں سے وہ درخت نہیں اکھاڑ سکے۔ اس طرح کے لوگوں کے غلط نظریات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں، مواحد لوگوں سے ایسا کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درخت کو کٹوایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس لوگوں کے اندر جو ہے وہ سوچ اور نظریہ گھر گھر گیا تھا کہ جو بھی یہاں سے وہ درخت کو کوئی کاٹتا ہے، کوئی مسواک بنانے کے لیے کاٹتا ہے، اس کی وہ ٹانگ یا بازو جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے غلط جو ہے وہ بعض نظریات تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہیں جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی ہمارے بتوں کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی پہنچ گئی نا، پھر ہمیں نہ کہنا۔ تو تمام تر کوشش کے باوجود قوم نے جو ہے وہ دعوت کو تسلیم نہ کیا، تب اللہ نے ان پر جو ہے وہ ہوا کا عذاب بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکام آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت سے عذاب سے جو ہے وہ بچا لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الحاقہ میں ان پر آنے والے عذاب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی یعنی آندھی کے ساتھ جو ہلاک کر دیے گئے، جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے ان پر جو ہے وہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ مسلسل چلائے رکھا، یعنی 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ مسلسل تیز آندھی ہوا جو ہے وہ چلائی۔ سو ان لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ان کو زمین پر ایسے گرے ہوئے دیکھا کہ جیسے وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یعنی ان کا کوئی بھی باقی رہا؟ اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، یعنی ہوا کی شکل میں، تیز آندھی کی شکل میں، کہ جو 7 راتیں اور 8 دن جو ہے مسلسل چلتی رہی۔ اور ان کی اس ہوا تیز چلنے کی وجہ سے جن کے جو ہیں وہ قد 70 ہاتھ جو ہے ان کا سائز تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر ایسے پھینکا جس طرح کھجور کے تنوں کو کاٹ کے جو ہے وہ زمین پر پھینکا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی حالت یہ تھی۔ اس کے بعد سیدنا صالح اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود کو جو ہے عروج عطا کیا گیا، یہ بھی آہستہ آہستہ راہ راست سے بھٹک گئی۔ تب اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی، تو ان کی قوم نے بھی جو ہے وہ اپنے نبی کی دعوت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ کہنے لگے کہ اے صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت جو ہے ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ کہ کیا تو ہم ان کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے جن کی عبادت جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی کہنے لگے ان کو کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے سامنے والے جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے وہ ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو ہمارے سامنے جو ہے وہ بچی کو جنم دے، تب آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کی شکل میں جو ہے وہ عطا کیا تاکہ لوگ جو ہے ان کی تصدیق کریں۔ تو ان کا مقصد تو یہ تھا، ایمان لانا نہیں تھا اگر وہ دیکھ بھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ لاجواب کریں
تاکہ وہ دوبارہ ہمیں دعوت نہ دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے جو ہے وہ ایک اونٹنی جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو نشانی اور معجزے کے طور پہ عطا کی تھی، وہ جدھر جاتی وہ سارے کا سارا چارہ چر جاتی، کنویں پر آتی تو سارا پانی پی جاتی۔ قوم اب بہت پریشان ہوئی۔ اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے اور اونٹنی کو واپس لے جانے کا مطالبہ کر دیتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کو پاؤں کاٹ دیے تاکہ یہ چراگاہ اور کنویں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو تب صالح علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اس نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تم انتظار کر لو، فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو بچا لیا، باقیوں کو ہم نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اردن میں بحر جنوب میں ایک جو ہے وہ ایک قوم آباد تھی جن میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردوں سے جو ہے وہ جنسی خواہش پوری کرنا بھی یعنی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو جو ہے مبعوث فرمایا، مگر وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا عذاب نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کے جو ہے پھر ان کو الٹا کر کے جو ہے وہ نیچے پھینکا، اور اس پر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے وہ نوک دار نوکیلے پتھر جو ہے وہ ان کی بارش کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ مدین اور ایکا کے باشندے پر جو بڑے مالدار اور تاجر پیشہ لوگ تھے، تو ان میں شرک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاقی اور کاروباری بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ وہ یہ تھی کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی سیدنا شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کے اندر جو معاشرے میں اخلاقی برائیاں اور یہ جرائم پائے جاتے ہیں ان سے وہ روکیں۔ تو قوم نے جو ہے وہ اصلاح کی بجائے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہاں کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں؟ یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے کہ آپ بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہیں، کیا ہم اپنے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ تو ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں گے، آپ کو کیا ہے؟ یعنی اس طرح کے انہوں نے دعوے دعوے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام اقوام کا جو ہے وہ اجمالی تبصرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا ذالک من انباء القریٰ نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم نے تجھے بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ کھری ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ سب کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو عذاب میں مبتلا کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ یوسف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ یوسف جو ہے وہ مکی ہے۔ مکہ میں نبی علیہ السلام اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ رہتے تھے۔ بعض اوقات مشرکین مکہ سے فرماتے بھی تھے کہ رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کے سوا میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی حالات میں کسی موقع پر سورۃ یوسف علیہ السلام نازل ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے تسلی دینا مقصود ہے
اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دشمن خواہ جس حد تک بھی چلا جائے، اپنے بھائی اور رشتہ دار بغض اور حسد میں جو ہے تمام حدیں پار کر بھی جائے، پھر بھی ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی جو ہے وہ دشمن بن جائے، حسد کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے ہونا تو وہی ہے۔ وہ ایک علامہ اقبال کا یعنی شعر بھی ہے نا، تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا، میرا کچھ نہیں بگڑتا یا رب گر جو ہو تو میرا۔ تو اگر تو میرا ہے تو میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، چاہے زمانہ بھی میرا مخالف بن جائے۔ تو اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بڑی تفصیل اور ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ یعنی ایسا واقعہ ہے، یعنی بعض واقعات ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے جو ہے قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے سورۃ یوسف علیہ السلام والا، یہ پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے پوری اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کر کے جو ہے وہ عزت سے سرفراز کی ہے، تو بھائی یہ دیکھ کر عزت دینے کی بجائے ان سے حسد کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو ہے پروگرام بنا لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، بلکہ ہجرت کے ذریعے نہ صرف انہیں جو ہے وہ زندہ رکھا بلکہ مصر کا تخت بھی عطا کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنے جرائم کی جو ہے وہ معافی کے طلبگار تھے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کے ذریعے نا مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں اہل جو یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جتنا مرضی یہ کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عزت اور شان سے جو ہے وہ نواز کے رہے گا۔ تو اہل مکہ جو ہے نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ بھی کہتے تھے نا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے جو ہے وہ تدبیر کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک و یہ یہاں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ ایسی تدبیر بنانے والے ہیں کہ اللہ سے جو بہتر تدبیر تو کوئی نہیں نہ بنا سکتا۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو اس واقعہ کو جو ہے وہ قرآن مجید میں سب سے اچھا واقعہ یعنی خوبصورت قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ بڑا آدمی بنے گا، اس لیے ان کو احتیاطاً فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی بری چال چلیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تیرا رب جو ہے تجھے چن لے گا، تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھلائے گا، اور اپنی نعمت جو ہے وہ تجھ پر پوری کرے گا، جیسے اس نے آل یعقوب پر جو ہے وہ پوری کی ہے۔ تو قصہ مختصر، بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو اس خواب کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو دوسرے بھائی تھے وہ یعنی ستیلے بھائی تھے نا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور ایک دن جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کی کہ شکار کھیلنے کی بہانے جو ہے ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اور جا کے جو ہے ان کو یعنی مار ڈالیں گے یا کسی کنویں میں پھینک دیں گے، یعنی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، یا وہاں پہ جا کے ان کو بیچ دیں گے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر کے محل میں جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، یعنی انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کنویں سے نکلوا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ شاہ مصر کے محل تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے خود بہانہ بنا کے کیا کیا بھئی، اپنے باپ سے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے گئے، کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑا، ان کو بیریا کھا گیا۔ تو انہوں نے دلیل کے لیے کیا کیا، ان کی قمیض پر جو ہے وہ خون لگا کے جھوٹا لے آئے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم یہ کام بتا رہے ہو، تو میرا تو صبر ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد بھی مانگی، تو یعنی مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہاں سے مصر جانے والے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی بھرنے کی غرض سے ایک آدمی کو کنویں پر بھیجا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں سے ان کو نکالا، وہاں سے جو ہے وہ ان کو لے کر چلے جاتے ہیں اور مصر میں جا کر ان کو بیچ دیتے ہیں۔
اب جو مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے اور جو حسین و جمیل ہے اور ذہین بھی ہے، عقل مند بھی ہے۔ اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہا بھائی اس کو بڑی عزت سے رکھو، شاید یہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ تو ملکہ مصر کا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نہایت خوبصورت تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو ہے وہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پسلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تو ایک دن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دعوت دی گناہ کی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں اس غلاظت سے محفوظ رکھا۔ جب اس نے زبردستی کرنا چاہے تو یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بھاگتے ہیں تو دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کھول دیتے ہیں۔ تو باہر جو ہے وہ عزیز مصر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عورت جو ہے وہ جلدی سے دوسری سائڈ پہ ہو جاتی ہے، بھائی جو تیری گھر والی کے ساتھ ایسا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے حقیقت بتائی، مگر ملکہ کے مقابلے میں ملازم کو کون سنتا ہے؟ مقدمہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک ہی حل تھا، یا جو ہے وہ جیل کو پسند کر لیں یا جو ہے وہ اپنے معام پر۔ برحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ یہ جس عورت جو مجھے جس برائی کی طرف بلاتی ہے اس سے اچھی تو یعنی جیل ہی ہے۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت و توحید کا کام کرتے رہے، یعنی جو قید خانے کے جو ساتھی تھے ان کو وہاں پہ جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ تو اسی کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، یعنی ایک تفصیلی جو ہے وہ تذکرہ ہے، اگر سارے کو بندہ بیان کرنے لے تو کافی ٹائم لگنے والا ہے، لیکن برکیف سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اظہار کیا، یعنی بادشاہ کو خواب آیا، وہ پھر وہ خواب کی تعبیر کی، اور انہوں نے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو واقعی جو ہے وہ کچھ کوئی بڑا ہے، کوئی انٹیلیجنٹ ہے۔ اس نے جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کو پیش کیا، بھائی بتاؤ ہم آپ کو کس چیزوں سے نوازیں یا کون سا آپ کو عہدہ عطا فرمائیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ یعنی وزیر خزانہ بناتے ہیں، یعنی خزانے پر امور کرتے ہیں۔ تو یہ تدبیر پیش آنے والی مشکل حال جو انہوں نے بتائی تھی کہ ایسے 7 سال آئیں گے کہ تم جو اپنے لیے ذخیرہ کر لو، یعنی ساری وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کی بادشاہ کی جو ہے وہ خواب کا تذکرہ فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی اور دوسری خواتین کو طلب کیا اور ان سے یوسف علیہ السلام کو متعلق پوچھا، تو سب نے کہا کہ یہ تمہارا معاملہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ تو تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ تو عزیز کی بیوی نے بیوی بولی کہتی ہے اب تو حق بات جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے جو ہے اس کے نفس کو پھسلایا تھا، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل سے نکل کر بادشاہ کے مقرر وزیر کی کرسی پر برجمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ سارا وہ جو گلے کی تلاش میں آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھائی جو غلہ لینے کی وجہ سے آئے تھے وہی پھر بعد میں یعنی معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے بھائی کی عزت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ سارے جو پاڑے کا خلاصہ ہے، باقی جو اس واقعہ کا حصہ ہے باقی وہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ پاڑے میں بیان ہوا ہے۔ تو دیکھا جائے تو آج کے پاڑے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ آزمائشوں میں ثابت قدمی کا نام ہوتا ہے۔ تو سورہ ہود میں قوموں کے واقعات کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب گھروں اور معاشروں میں نافرمانی عام ہو جائے تو انجام جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو عورت جو ہے اپنے گھر میں توحید، صبر اور تقوی کو زندہ رکھتی ہے وہ نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بے تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، مومن کا جو وقار ہے وہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر اور صبر والا ہونا چاہیے۔ تو گھر کا ماحول ایمان اور ذکر سے آباد رکھنا، کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔
مشکل حالات میں بھی مایوسی کی بجائے دعا اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ جتنی مرضی مشکل آ جائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کے ذریعے اور توکل اور بھروسے کے ذریعے سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے انسان کو جو ہے اگر کوئی خوشحالی آتی ہے یا کوئی تنگ دستی آتی ہے تو انہیں شکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معاشرتی دباؤ کے باوجود بھی دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر صورت یوسف علیہ السلام کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خواتین کے لیے نہایت اہم تربیتی پیغام رکھتا ہے کہ عفت و حیا جو ہے وہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، اور جذباتی کمزوری انسان کو رسوا کر سکتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا کردار یہ بتاتا ہے کہ خواہش اگر حدود سے نکل جائے نا تو عزت چھین جاتی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑا گیا ہر گناہ جو ہے وہ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس پارے کا خلاصہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنے کردار، صبر، حیا، توکل سے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہیں۔ تو آزمائش جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، مگر کردار کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ نسلوں تک جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا، جو سنایا ہے، جو سیکھا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔